The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پڑھتی ہوئی ساعتوں کے جرمٹ میں، درود پڑھتی ہوئی ساعتوں کے جرمٹ میں ہم ان کے ذکر کی محفل سجانے آئے ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے، کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ خاص پیغام ہے جو ہم آج کی شب آپ کے سپرد کرنے آئے ہیں۔ یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں۔ اس رات میں زندگی اور موت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور یہ امانت رب کریم کے پاس واپس چلی جائے، ہمارے جسم کے ساتھ ہماری سانسوں کا اور اس گوشت پوست اور ہڈیوں کے اس مرکب انسان کا رشتہ اس پاک اور اعلیٰ چیز جسے روح کے نام سے ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور سب کچھ جانتے ہوئے پھر اسے بھول جاتے ہیں، یہ رشتہ کب جدا ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ انسان کیا ہے؟ چند سانسوں کا کھلونا زندگی، چند سانسوں کا کھلونا زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور و ترتیب، اور موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا پریشاں ہونا۔ موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو غور و فکر کی رات ہے معزز خواتین و حضرات۔ آج کی شب تمام ایسی حرکات، عادات کے جو خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، اور جو ہماری زندگی کا معمول بن چکی ہیں، انہیں ترک کر دیا جائے، اور آج کی شب، کل کی شب، اور انشاءاللہ پرسوں کی شب ہم نے یہ مکمل وعدہ کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ ہم اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے کے آنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پریشانیوں سے۔ ہم اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ جب ہم گناہوں سے دور ہیں، چونکہ جو بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، پھر سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب بھی آپ سے نگاہ چرا لے۔ ویسے تو ہم اس کی مخلوق کا حصہ ہیں، اس کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں، ملتی رہیں گی، لیکن جہاں تک اس کے خاص قرب کی لذتیں ہیں، اور اس کے جب جمال کی بات کی جاتی ہے، وہ خاص روحانی لذتیں جو انسان کو نصیب ہوتی ہیں، جب ان کی بات کی جاتی ہے تو اس میں وہ برکت نہیں رہتی، یعنی ایک عام انسان کے جو اللہ رب العزت کی ذات سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ کہ جن کی راتیں بستر کی بجائے مصلے پہ گزرتی ہیں، یا رات کے پچھلے وقت اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، ان لوگوں کو تو جو قرب کی لذتیں ملتی ہیں، یا ان کی زندگی میں جو ایک روحانی انقلاب آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اور بس دعا یہ فرمائیں، مختصراً بات خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ پاک آج کی رات، کل کی رات اور پرسوں کی رات کی جو خاص روحانی محفل ہوگی، اس کے صدقے وسیلے سے، اور وہ لمحات کے جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزریں گے،
ہزاروں لاکھوں دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے، اور کتنے لوگ اس پاک محفل کی برکت سے، نسبت سے، گناہوں سے تائب ہوں گے، توبہ کریں گے، آنسو بہائے جائیں گے، سسکیوں کا ایک سیلاب بپا ہوگا، آہیں اٹھیں گی رب کی بارگاہ میں دعاؤں کی صورت میں، اور استجاب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی رب کی بارگاہ میں، ہماری التجائیں سنی جائیں گی، درود پاک کا وسیلہ دیا جائے گا، سہارا اور آسرا پیش کیا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ودھا چہرے کی رب کو ہم التجائیں دیں گے، واسطے پیش کریں گے، وسیلے پیش کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مالک کریم کو اور مالک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری کسی ادا پہ پیار آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا وہ لمحہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے، نبی پاک کی بارگاہ کے قریب کر دے۔ بس اسی لیے ہم جناب یہ خاص مشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ میرے بہت پیارے بھائی، اور ایسے پیارے بھائی کہ اللہ پاک نے یہ بہت پیارا مجھے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور اس بھائی پہ مجھے فخر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سچا عاشق ہے، غلام ہے، جس کی زبان ہم وقت درود پاک سے لبریز رہتی ہے، جس کا دل نبی پاک کی محبت میں ہم وقت دھڑکتا رہتا ہے، دن ہو یا رات ہو۔ امہ چینل کے ذریعے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری مراد آپ سب کے ہر دل عزیز، آپ اس شخص سے، اس ہستی سے بہت پیار کرتے ہیں، والہانہ پیار کرتے ہیں، والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ میری مراد میرے پیارے بھائی جناب شہزاد احمد قادری صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے؟ حمزہ خیر؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ اس کے حبیب کا بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج اس شب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گانے کی، سنانے کی، اور محبت کے نغمے اور راگ الاپنے کے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کی رات مل کے انشاءاللہ دونوں بھائی مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے علم بلند کریں گے، اور محبت کی جو جھنڈیاں وہ لہرائیں گے انشاءاللہ۔ جی میں چاہتا ہوں کہ افتتاحی اور ابتدائی کلمات سے ہمارے ناظرین کو آپ جو ہے وہ کوئی خاص پیغام شکریہ مختار بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم۔ سبحان اللہ۔ Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Just as Mukhtar Bhai has welcomed you to this beautiful program, Shab-e Barat special, Alhamdulillah, it is a great blessing, and it is just unfortunate that a lot of our youngsters, our people do not understand the excellences of this blessed night. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says in one of the hadith mubarakah that this is the most excellent night, a night that will be almost equal to Laylatul Qadr, the 27th of Ramadan. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has also said that Shaban is my month, Rajab is Allah subhanahu wa ta'ala's month, and Shaban is my month, and Ramazanul Mubarak is the month of my ummah. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, we are blessed and fortunate that Ummah channel is giving this message and highlighting the fact that we need to do ibadat in this night. And inshallah al-Aziz, as you have been seeing the scroll all day, that tomorrow, Wednesday, 4th of July, after Namaz-e-Maghrib, is the night when Shab-e Barat starts. And inshallah al-Aziz, once again, as Mukhtar Bhai has said, that we will be with you tomorrow evening as well, and inshallah late into the night, and reciting salutations on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that this is the night where the Nama-i-Amal, the book of deeds, whether they are good or bad,
are presented to Allah subhanahu wa ta'ala, and that book is preserved and is kept until the day of judgment. So if you are at the age of 20, 30, 40, 50, whatever age you are at, the number of books will be according to that. And them books will be preserved, whether you have done good actions in your life or in that year or bad. They are all recorded. And we almost forget that Allah subhanahu wa ta'ala has put these two farishte whom we cannot see, who record our good deeds and record our bad deeds. This is something that we forget. And inshallah al-Aziz, via Ummah channel and via this program, inshallah, over the next 3 days, we will be highlighting the fact that we need to understand and remember Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And inshallah al-Aziz, this recorded book of deeds, when it will be presented to Allah subhanahu wa ta'ala, we need it to be that the good deeds are more weightier than the bad deeds. No doubt that we are sinners, but alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest, and we have the most beloved Prophet, the most holiest of the Prophet, the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, who inshallah al-Aziz will be our intercessor on the day of Qiyamah. So please, please, please do recognize this night and do lots of ibadat. And inshallah today, our guests who will be amongst us very shortly, we will be reciting a Naat Sharif, we will be sending درود on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So آج انشاءاللہ, اور جیسے مختار بھائی نے کہا کہ اگلے 2 دن انشاءاللہ شب بارات کے، اور کل امہ چینل نے آج بھی دن کو یہ اعلان کیا کہ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز، مغرب کی اذان کے بعد انشاءاللہ یہ شب بارات کی رات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور پھر جمعرات کے دن جو ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز میں اور مختار بھائی جمعرات کی شام یہاں افطاری کا ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ افطاری بھی کریں گے انشاءاللہ بفضلہ تعالی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز خواتین و حضرات، مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور یہ صلاۃ والسلام ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ یہ رب کی سنت ہے. معزز خواتین و حضرات، یہ محمد ہم کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ نام رب کو بڑا پیارا ہے، اور جو اس نام کے صاحب ہیں میرے پیارے کریم آقا، شفیق آقا، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو ان سے بڑا پیار ہے. اور جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر رب ان قدموں کی برکت سے اس بندے سے بھی پیار کرتا ہے اور لاج رکھتا ہے. معزز خواتین حضرات، ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، لیتے ہیں ہو سو کتب و قلندر نبی کا نام. فرت ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا جو قبر کے اندر نبی کا نام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور حضور کا نام لینے سے پہلے آئیے ادب کا قرینہ سیکھتے ہیں رومی کشمیر سے. اور انہوں نے بڑے سادہ سے انداز میں بتا دیا، سمجھا دیا، اور ہمیں باور کرا دیا کہ جے لکھ واری عطر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام نہ دے قابل نہیں کی کل میدا کانا. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہمارے پیارے پیارے نعت خوانن حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کی باتیں، آقا کے کمال کی باتیں، آقا کی محبت کی باتیں آپ کو سنائیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ محبت سے، عقیدت سے حضور کا نام
لینے کا ادب رب کی بارگاہ سے مانگ لیں۔ آئیے ہم اپنی زبانوں کو درود پاک سے بارہا دفعہ غسل کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کے مشک و گلاب سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، طہارت کے نور سے غسل کرتے ہیں اور اجلی کرنوں سے مزین محبت کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ پھر زباں کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں داواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، گلاب گلنار آسماں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، میں شہر آقا میں خود کو پاؤں، بلال کی گونجتی اذا ہو، خیال کا راستہ بصورت نور کی ایک کہکشاں ہو، پڑھوں میں تسبیح مصطفیٰ تو دہن میں جبریل کی زباں ہو، پڑھوں میں تسبیح مصطفیٰ جو۔ آئیے معزز خواتین حضرات حضور کے نام کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اس نام کی مالا جپ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھوں میں تسبیح مصطفیٰ تو دہن میں جبریل کی زباں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین حضرات، اس وجدانی شب میں ایک خصوصی محفل لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج مل کے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ کی تقدیس کے گن گائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کا جھنڈا بلند کریں گے۔ اور یہ بات تو ازل سے ابد تک طے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جمیل کے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چار دانگ عالم میں پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہیں گی، اور کیوں نہ ہو کہ جنم سے لحد تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، نام ہے اونچا تیرا۔ جنم سے لحد تک محمد ہے، ہر ایک حد تک محمد، یہی ہر گھڑی کی زباں پہ رہے گا ازل سے ابد تک محمد۔ اور کیوں نہ ہو کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹاتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی ادب سے، احترام سے مل کے میرے ساتھ صلاۃ والسلام کا تحفہ، نذرانہ، گلاب، پھول پیش کرنے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شہزاد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چند خوبصورت ہستیاں، بڑے پیارے، بابرکت اور عظیم نام ہیں کہ جو پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع روشن کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان سے خاص کام لے رہا ہے۔ اور خاص کام کیا ہے کہ یہ پیغام کو ڈلیور کر رہے ہیں۔ پیغام جناب بڑا اہم پیغام ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ میں بلا تاخیر ان ہستیوں کا تعارف کرانا اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے درمیان موجود ہیں سرزمین اقبال کی خوبصورت شخصیت آواز، اور اللہ پاک نے انہیں بڑے پیارے انداز سے نوازا ہے، اور ان کا خاص کلام ہے، انشاءاللہ وہ کلام آج ہم سنیں گے، اور یہ کلام پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور یہ کلام ان کے تعارف کی اور ان کے پہچان کی ایک وجہ بن گیا۔ میری مراد کراچی پاکستان سے تشریف لائے جناب سید خالد حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کا بڑا احسان بڑی ہے، نوازش، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، دوسری شخصیت بڑی شاہباز شخصیت ہے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندیوں تک آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے شہبازی قوت سے نوازا ہے،
اور اللہ پاک نے وہ خاص درد عطا فرمایا ہے، وہ خاص لہجہ عطا فرمایا ہے کہ جو آپ کو اپنے بیڈ روم سے، آپ کے گھر سے چشم تصور میں اٹھاتا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں لے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ میری مراد شہباز عشق رسول جناب الحاج محمد شہباز قمر افریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے ہو، ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری شخصیت ہے اور یہ بہت عظیم انسان ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کے پھول جب نچھاور کرتے ہیں تو وہ پھول چھوٹے چھوٹے بچوں کے معصوم دامنوں میں بھی آ کے گرتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے 1 سال کے 2 سال کے توتلی زبانوں میں ان کی پڑھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور معزز خواتین حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت آغاز ہے زندگی کا، کہ جب زندگی کی اس خوبصورت نوخیزی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تعلق مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سعادت ہے، بڑی خوش قسمتی ہے ایسے چھوٹے پیارے بچوں کی، ان ماؤں کی کہ جو اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت میں شہباز قمر افریدی صاحب کی نعتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک اور جناب علمی ہستی ہیں اور زمانہ ان کے فن خطابت کا اعتراف کرتا ہے۔ سرزمین مانچسٹر سے ان کا تعلق ہے، ایک عظیم علمی روحانی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور اللہ پاک نے انہیں بولنے کا جو فن عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ جب یہ پرواز کے لیے پر تولیں گے اور اپنے الفاظ کی سبحان اللہ خوبصورت چھتریوں تلے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈی میٹھی ہواؤں کے مزے دلوائیں گے، تو آپ انشاءاللہ ان کے معترف ہو جائیں گے اور ان کو خراج تحسین اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں گے دعاؤں کی صورت میں۔ میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ شاہ جہان مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ تشریف لائے۔ شہباز بھائی آپ کا بھی شکریہ، شاہ صاحب قبلہ آپ کا بھی شکریہ۔ رب دو جہاں کے پاک نام سے آج کی اس خوبصورت وجدانی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے اپنے پیارے سونے بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا، جناب شہباز قمر افریدی صاحب کی خدمت میں، کہ وہ مخصوص انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں امہ چینل کی پوری ٹیم کا، اس طور پہ آپ کا، بھائی شہزاد صاحب کا، بھائی عارف صاحب کا، کہ آپ نے یاد کیا قبلہ مدنی صاحب کی سرپرستی میں، اور انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آج کا شب برات کا اسپیشل پہلا پروگرام ہے۔ ابھی نیا CD جو میرا آ رہا ہے اسی میں سے یہ نئی حمد میں نے پڑھی ہے، اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ میرے مولا کر دے کرم رب سایاں، 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 میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آیاں، کر دے کرم رب سایاں، 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 سارے کہندے تیرا تیرا، میں بھی آکھاں تیرا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا، کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا، کر دے کرم رب سایاں، کر دے کرم رب سایاں، صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، در تو کوئی خالی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینوں واسطہ اس سوہنے دا، تینوں واسطہ اس سوہنے دا، جدیاں تو قسماں
اونچائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 بیمارا دیا سونیا ربا دور ہوئے بیماری دور ہوئے بیماری دے اولاد نرینا سب نو دور ہوئے لاچاری دور ہوئے لاچاری زہرا دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا پنجتن دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہون بھلائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم مولا کر دے کرم مولا کر دے کرم مولا کر دے کرم رب سائیاں 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 اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخر وقت ایمان جدے میں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری تیرے نور دا صدقہ مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 سلامت رہے بہت خوب بہت خوب جزاک اللہ شہباز بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے علامہ صاحب ماشاءاللہ میری طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور شہباز بھائی آپ کو بھی اور شاہ صاحب قبلہ آپ کو بھی ماشاءاللہ بہت خوب شہباز بھائی آپ نے پڑھا اور جیسے مختار بھائی نے کہا کہ الحمدللہ جب بھی ہم یہاں امہ چینل پر آپ کے کچھ کلام جو ہیں وہ لگاتے ہیں تو بلکہ بار بار ان کی فرمائش جو ہے وہ آتی ہے تو الحمدللہ آج بھی انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ہماری مائیں بہنیں اور بچے ہمارے بزرگ جتنے بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ آج وہ یقیناً ہمارے اس پیارے بھائی اور علامہ صاحب کی جو گفتگو ہوگی الحمدللہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں ان کو سنا ہے اور جب میں نے حضرت پہلی دفعہ آپ کو دیکھا اور ٹی وی اسکرین پر ہی دیکھا اور یقین مانے کہ بہت ہی پیارا انداز آپ کا گفتگو کا اور الحمدللہ پھر ملاقات جب ہوئی تو وہ بھی بہت دل کو جو ہے اس طرح بہت پیارا انداز آپ کا لگا اور الحمدللہ پھر بار بار جی چاہا کہ آپ سامنے بیٹھیں اور ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی گفتگو سنیں تو شاہ صاحب قبلہ میں چاہوں گا کیونکہ حمد بارک تعالیٰ ہو چکی اور ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے تو میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ شاہ جی اگر آپ
پسند فرمائے تو اسی شورۂ افاق کلام سے آغاز کریں. میں تو خود ان کی درکار سبحان اللہ. یہ گدائی والی رات ہے. گدائے والی رات بے شک مانگنے کی رات ہے. سبحان سب سے اللہ. پہلے تو میں امت چینل کے تمام عہدیداران اراکین کا اور آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ اس باسعادت محفل میں ہم سب کو آپ نے شریک کیا اور انٹرنیشنل نعت ایسوسیشن کے حوالے سے ہم یہاں موجود ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات کے طفیل میں امہ چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے آمین سم آمین. اور ہمارا اس محفل میں بیٹھنا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. معزز خواتین حضرات، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدائی کا دم تو ہم بھرتے ہیں لیکن اپنے آقا کو کیا ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ یہ جو نعت کے الفاظ ذرا ان پہ غور کیجیے گا. اور میں یہ بھی چاہوں گا بلکہ شہزاد بھائی ہماری تمام اس خوبصورت مجلس کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی کوتاہیاں، اپنی جو گناہ گاریاں ہیں ان کو پیش نظر رکھیں. اپنی آرزویں، التجائیں، جو بھی آپ اپنے رب سے مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ سجائیں، اپنے دامنوں میں ڈالیں، سر جھکا کے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا تصور کریں. اور انشاءاللہ دوران رات ہم آپ کو مدینہ پاک بھی لے چلیں گے. لائیو 2 سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ مدینہ پاک کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے. شاہ صاحب کا مخصوص انداز ہوگا اور وہ کلام جو بڑا خاص کلام ہے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. میں تو خود کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری. پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں. روضہ پاک پیش نظر
روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائیں کس کو صدا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر ہی کیسے
لٹا دوں میری بخشش کا میری بخشش کا ساما یہی ہے اور دل کا بھی ارمان یہی ہے ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں ایک دن کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں میری بخشش کا بس ایک دن کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہیں کو سنا دوں ایک دن کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں ایک دن کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں کو سنا دوں میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں میرے آنسو بہت ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں ان کی منزل ہے خاک مدینہ یہ گوہر ہی کیسے لٹا دوں میں تو خود کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں